رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے کا دوسرا مبارک جمعہ یہ ہمیں آج دیکھنے کو اور اس میں سانس لینے کو یہ نصیب ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان یہ بہت ہی برکتوں والا اور اس کا جو جمعے کا دن ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ عرض کیا تھا، باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ اس کی ہر ساعت کے اندر ہر گھڑی کے اندر رب جل وعلا 10 لاکھ ان بندوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بخششوں والی گھڑیاں چل رہی ہیں، ہر گھڑی میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ عبادت کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی مکمل ادا کر رہے ہیں، قرآن بھی کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، راتوں کو بھی عبادت، دن کو بھی عبادت، اور دنوں کو راتوں کو عبادت کے اندر گزار کر اپنا اجر یہ کیش کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے تو وہ گھاٹے کے اندر ہیں۔ اگر روزے نہیں رکھ رہے یا رکھ رہے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھ رہے، تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن پوری نہیں پڑھ رہے، اچھا اس کے علاوہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، پوری بھی پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے نہیں بچ رہے، گناہوں کے اندر پھر بھی زندگی گزر رہی ہے، وہی گالی گلوچ، وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی فریب، وہی کرپشن، وہی ملاوٹ، وہی سارا کچھ چل رہا ہے، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھا باقاعدہ روایت کے اندر یہ موجود ہے، جس طریقے سے رمضان میں یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک نیکی جو ہوتی ہے یہ 70 کے برابر اس کا ثواب، فرض کے برابر ثواب اس کا چلا جاتا ہے۔ نفل کریں تو فرض کے برابر اور فرض ادا کریں تو 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر گناہوں کا بھی یہی حساب ہے۔ گناہ کریں گے، اگر نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کئی گنا بڑھا کر دی جا رہی ہے، تو گناہ بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ اوورآل ہم دیکھیں نا تو ہمیں یہ بات ویسے بھی سمجھ آتی ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے، اس کا تو انکار ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ باہر کھڑا ہے اور باہر کھڑا ہو کر وہ کوئی گانا سن رہا ہے، گناہ کا کام ہے اور برا ہی ہر کوئی جانتا ہے۔ اگرچہ جو سن رہا ہے اس وقت وہ لطف اندوز ہو رہا ہو لیکن اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ یار کام برا ہے، تو باہر بھی اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، گانا سن رہا ہے تو گناہ ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر آ کر کرے تو اس کے اوپر تو ہر کوئی پھر آنکھیں بھی نکالے گا کہ مسجد میں یہ کر رہے اور مسجد میں گناہ بڑھ جائے گا۔ یوں ہی مسجد نبوی ہو جہاں نیکی کا ثواب بھی 50,000 گنا مل جاتا ہے، تو مسجد نبوی میں بندہ ہو وہاں پر نیکی کا ثواب بڑھ رہا ہے تو گناہ کا بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ بیت المقدس شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، یہاں پر گناہ کا جو ہے نا وہ گناہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ گیا تو رب کی نافرمانی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اللہ ہی اس کا رب ہے۔ رب نے اپنی کبریائی کو بیان کیا، اپنا بڑے ہونے کو بیان کیا، اپنا رب ہونے کو بیان کیا۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فرمایا تو اسی کی عبادت کرو، وہ رب جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، فرمایا کیا تم اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ رب کے نام جیسا کسی اور دوسرے بندے کا نام پاتے ہو؟ اچھا یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، دو رب نہیں ہے، دو خالق نہیں ہے، دو معبود نہیں ہے، دو پیدا کرنے والے، دو رزاق نہیں ہیں۔ تو اللہ جل وعلا کی ذات اکیلی ہے، تو یہ جو رب کا نام ہے اللہ، یہ بھی اکیلا ہے۔
جو کافر ہیں حتیٰ کہ وہ بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آج تک کسی کافر نے اپنے کسی جھوٹے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا، اس کو اور نام دیتے رہیں گے لیکن کبھی بھی اس کو اللہ کہہ کر وہ نہیں پکارتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس کا ہم نام کوئی پایا ہے؟ اللہ کی ذات بھی واحد ہے اور اس کا نام بھی واحد ہے، اس میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اگر ہم توجہ کریں تو دو چیزیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَاعْبُدْ، اس کی عبادت کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فرمایا اور اس کی عبادت کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ رب کی عبادت کرنی ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ اب جب عبادت شروع کر دی تو اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، پھر پاؤں اکھاڑنے نہیں ہے، پھر پاؤں کچا نہیں رکھنا، پھر ایسا نہیں ہے کہ آج کر لی کل چھوڑ دی۔ یہ ویسے حکم جنرل ہے، ہر دن کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے، ہر مہینے کے لیے ہے، ہر روز کے لیے ہے۔ لیکن ابھی رمضان کی گھڑیاں چل رہی ہیں نا، میں اس اعتبار سے اگر اس آیت کو لوں اور ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں ذرا توجہ تو کریں اس آیت کے اوپر، کیا فرمایا؟ میری عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، مولا تیری عبادت کے لیے آ گئے، تو نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح کا حکم ہے، تراویح ادا کر رہے ہیں، مولا مسجد میں آنے کا حکم ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، آنا شروع ہوئے، قرآن پڑھنا شروع ہوئے، اوراد و وظائف کرنا شروع ہوئے، رب کو راضی کرنے والے کام کرنے شروع ہوئے۔ اچھا کبھی زمانہ وہ تھا کہ میں مسجد میں بڑا کم آتا تھا، اب ٹائم وہ آ گیا کہ فجر کی اذان نہیں ہوئی میں مسجد کے اندر آ گیا ہوں۔ کبھی ٹائم وہ تھا میں مسجد میں نہیں آتا تھا، اب ظہر کی اذان سے پہلے میں مسجد کے اندر آ جاتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، سارے کام کا چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کے لیے آ گیا، رب کی عبادت کے لیے آ گئے۔ فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آ گئے ہو نا، عبادت شروع کر دی ہے، اب رب کی عبادت کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ ہم ذرا غور کریں نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان قید میں چلا گیا، اللہ جل وعلا مومنوں کے اوپر احسان فرماتا ہے، یہ مسجدوں کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب نے تو احسان کیا، شیطان کو قید کر دیا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کچھ دن ہم آئے، 2 4 روزے، 5 روزے، 7 روزے، بڑا ہوا تو پہلا عشرہ، اس کے بعد ہم پہلے روزے کی اپنی مسجد کی حالت دیکھیں اور پھر آج کی حالت دیکھ لیجئے گا۔ ہماری مسجد کی حالت کیا ہے؟ پہلی فجر کی جماعت جو میں نے کروائی تھی یہاں پر رمضان کی، اس رمضان کی بات کر رہا ہوں، آخر تک جگہ نہیں مل رہی تھی، نیچے بھی بندے شاید کچھ تھے، پھر کم کم کم، اب صفیں کم ہوتی گئیں، ظہر میں نیچے تک بندے تھے، نیچے والا مائک آن کرنا پڑ گیا، پھر مائک تبھی بھی آن ہوتا ہے لیکن آواز دینی پڑتی ہے کہ جو نمازی حضرات نیچے تشریف فرما ہیں وہ اوپر آ جائیں کہ ابھی اوپر جگہ باقی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے دیگر نمازیں بھی، تراویح، پہلی تراویح کے اندر تعداد وہ کونے تک پہنچی ہوئی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار وہ نمازی کدھر گئے، وہ بندے کدھر گئے نے جڑے شیطان پر ہنتے آئے سی، وہ کہاں گم ہو گئے؟ اب وہی نارمل روٹین کی 1.5 صف 2 صف رہ گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں عبادت کی طرف آیا، رب نے شیطان کو قید کیا، برکتوں والا مہینہ آیا، مجھے ایک دفعہ تو چانس ملا، میں مسجد میں انٹری کر گیا، لیکن میں اس کے اوپر ڈٹا نہیں ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا عبادت بھی کرنی ہے، ڈٹ بھی جانا ہے، پاؤں کچا نہیں رکھنا۔ ابھی آ گئے ہو تو اب ایسا نہیں کہ ڈگمگا جاؤ، کثرت نہ بھی ہو، کام تھوڑا ہو نا لیکن اس کو بڑی پختگی کے ساتھ کیا جا رہا ہو، تو یہ رب کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے، حضور کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا، کہا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے پتہ جواب کیا دیا؟ فرمایا ما دیم علیہ، جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے نا، حضور کو وہ کام بڑا پسند تھا۔ جو کام شروع کیا تو اب ایسا نہیں کہ 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا۔ ہمارے یہاں پر بس وقت نماز شروع کی،
تو ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، چھوڑ دی، کو وظیفہ شروع کیا، ایک دن کیا، 2 دن کیا، چھوڑ دیا، کاروبار شروع کیا، 2-4 دن، مہینہ 2 مہینہ کیا، دل اکتا گیا، چھوڑ دیا، جو کام کیا 2-4 دن، مہینہ 2 مہینہ کیا، اکتا گئے، چھوڑ دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پسندیدہ کام وہ تھا ما دیم علیہ، جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کے اوپر بندہ پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، چیز تھوڑی بھی ہو نا لیکن ستھری ہو، لگاتار آ رہی ہو تو پسندیدہ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشگی کے اوپر بندہ لے کر آئے، پختگی کے اوپر لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہا کہ اے عمر، اے عبداللہ، تو فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا۔ اب یہ حضور بیان کر رہے ہیں، کہا فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا۔ کس کی طرح؟ کیا نہیں کرنا؟ نام نہیں ارشاد فرمایا، کہا فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی۔ حضور باقاعدہ نصیحت فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو ایک دن کیتا تو بڑا زیادہ کیتا پھر چھڑ دیتا، کرنا ہے تھوڑا کر لو۔ اچھا، تھوڑا بھی اس میں جو نوافل ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جن کے کرنے کا حکم ہے، ان کو پورا پورا کرنا ہے۔ 5 نمازیں تو 5 پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ 5 دیے گا 3 پڑھ لیتے پکیاں پڑھ لینا، یہاں پر کمی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں نوافل پڑھنے ہیں، آپ کا ذہن ہے تراویح کے بعد بھی میں 5-10 نوافل پڑھ دوں، اس میں کمی بڑے کر لیں، روٹین کے ساتھ لے کر آئے۔ قرآن پڑھو ہر روز کے میں 3 پارے پڑھوں، 3 چھوڑ دو، 1 پڑھ لو، روٹین کے ساتھ آ جاؤ۔ میں حضور کی ذات پر ہر روز 5-5 ہزار مرتبہ درود پڑھوں، 1000 مرتبہ پڑھ لو، روٹین کے ساتھ آ جاؤ۔ فرمایا اے عبداللہ، فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات کو عبادت کیا کرتا تھا، فرمایا پھر اس نے وہ عبادت کرنا چھوڑ دی۔ تو ایسا ہمیں نہیں ہونا۔ حضور کو پختگی پسند تھی، کسی کام کے اوپر پختہ ہو جانا، ڈٹ جانا، کام شروع کیا ہے تو اب اینڈ تک لے کر چلنا۔ ہمارے یہاں پر تو معاملات ہی چینج ہو جاتے ہیں نا، ہم لیکن اپنے اسلاف کو دیکھیں تو وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ اسلاف کے بارے میں سنتے ہیں، جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ غوث پاک کتنے سال تک آپ نے جی عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کتنے سال تک جی رات کو قرآن پڑھتے رہے، رات کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا، پختگی تھی، 20-20 30-30 40-40 سال کے واقعات موجود ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا، نفلی کام تھے، کوئی فرض و واجب نہیں تھے، لیکن پختگی کے ساتھ کرتے رہے۔ آج میرے اوپر جو عبادت فرض ہے میں وہ بھی پختگی کے ساتھ نہیں کر رہا، میں اس کے اوپر بھی پکا نہیں ہو رہا، میں اس کے اوپر بھی نہیں ڈٹ رہا، میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ یہ رب نے فرض کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہونی ہے۔ نفل چھوڑ دیا، پوچھ گچھ ہے ہی کوئی نہیں، بندے کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں پوچھ گچھ ہوگی، کیا ہے نفل پڑھا ہے، ثواب ملے گا، رب بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ساری زندگی ایک نفل نہیں پڑھیا، رب کی طرف سے کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ کمی ہے، تو نے نوافل کیوں ادا نہیں کیے۔ اگرچہ ترغیب موجود ہے حدیث کے اندر کہ نوافل ادا کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ساری زندگی ایک نفل نہیں پڑھتا تو اس کی یوں پکڑ کوئی نہیں ہے کہ تو نے گناہ کا کام کیا ہے۔ لیکن ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو وہ نوافل کے اوپر، نفلی چیزوں کے اوپر، مستحب چیزوں کے اوپر سال گزار دیا کرتے تھے، ان کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ اور آج میں انہی کو ماننے والا، انہی کا نام لینے والا، انہی کی نیازیں کھانے والا، انہی کے اوپر جینے والا، انہی کے نام پر مرنے والا، آج میں ان کی ان خصائص کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ تو نوافل کے اوپر اور مستحبات کے اوپر بھی ڈٹ جائیں، میرے سے 5 نمازوں کے اوپر ڈٹا نہیں جا رہا، میرے سے روزوں کے اوپر ہی ڈٹا نہیں جا رہا، میں بہانے لگا رہا ہوں کہ نہیں جی نہیں کم بڑے ہوندے نے، میں مزدوری بھی کرنی ہے، بال بچے کا ٹھڈ بھی تو پالنا ہے، میں نے یہ بھی تو کرنا ہے، گرمی بڑی ہوتی ہے تو یہ روزہ چھوڑ دوں، جی سر میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دوں، پاؤں میں موچ آ گئی تو روزہ چھوڑ دوں، میں نے یہ کام کرنا تو روزہ چھوڑ دوں، آج مزدوری کرنی ہے تو روزہ چھوڑ دوں۔ مختلف بہانے بنا بنا کر میں فرائض کو چھوڑنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ماننے والا کن کا ہوں، عقیدت مند کن کا ہوں، نیازیں کن کی کھاتا ہوں، جو مستحبات کے اوپر بھی پکے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیازیں کھانے والے ہیں نا، ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جتنے نیاز دی گل ہوئے اتنے پانچ کے ساڈی تعداد بڑھ جائے، جتنے نماز دی گل آوے
اتنے بندے دو چار رہ جان، ساری رات کی محفل نعت ہو. ہمارے یہاں لوگ بیٹھ جاتے کہ نہیں بیٹھتے؟ کیوں جی؟ 75 عمر دے ٹکٹ نے جی، 20 عمر دے ٹکٹ نے جی، 30 عمر دے ٹکٹ نے. ساری رات کٹ کے جو فجر دا ٹائم ہوئے تو سارے گھر پتری ٹر جاندے، مسجد کوئی نہ وڑے. تو اس محفل نعت کا کیا نکالنا ہے آپ نے؟ محفل نعت اپنی جگہ پر درست ہے، اس میں شرکت ثواب کا کام ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس کی طرف رکھنا ثواب کا کام ہے. وہ حضور نے فرمایا ہوا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. میں حضور دی نہ مننا تے حضور کو جانا چاہواں، حضور دی نعتاں دے پڑھا، حضور دا کہنا نہ مننا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر حضور سے محبت ہے تو پھر حضور کے فرامین سے بھی محبت ہونی چاہیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ مولا علی سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا ہاں تم سے محبت کرتا ہوں. کہا بھائی حسین سے بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں. کہا ابا جی جو امی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جو اماں جان ہیں کیا آپ ان سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اچھا امام حسن پوچھتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں حضور سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں. کہا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں پھر تو؟ کہا ہاں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں. اب یہ سارا پوچھ کے نا امام حسن نے آگے سے ایک سوال کیا. آج ہم دیکھیں ہمارے بچے کیسا سوال کرتے ہیں. اچھا جے کر لین تو ساڑھے کو جواب کی. اتنے سارے سوال پوچھ کے نا امام حسن آگے سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ابا جی دل تو ایک ہوتا ہے، اتنوں سے محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ دل ایک ہے، آپ مجھ سے بھی محبت کر رہے ہیں، بھائی حسین سے بھی کر رہے ہیں، اماں سے بھی کر رہے ہیں، آپ حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، رب سے بھی محبت کرتے ہیں. دل ایک ہے، اتنوں کی محبت اس میں کیسے آ گئی؟ محبت تو ایک سے ہوتی ہے، دل ایک ہے تو ایک سے محبت ہوگی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ تو ہے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس کوئی سوال آئے اور آپ کہیں جواب نہیں آمدہ. آپ نے پھر جواب دیا. اس کا جواب کا خلاصہ کیا تھا؟ کہا میں تم سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم سب سے محبت یہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں. جب اس کی عبادت کا وقت آ جاتا ہے میں تم سب کو چھوڑ دیتا ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. آج میں دیکھوں نا ذرا کہ کیا میری محبت یوں ہی ہے؟ میں دعویٰ یہی کرتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور مجھے ہے. پتر نو تکلیف ہوئے تے میری اکھاں چوں اتروں نکلن، میری ماں نو تکلیف ہوئے تے اکھاں چوں اتروں ڈگن. تے جے حضور فرمان جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں رکھ دی گئی، من ٹینشن ہی کوئی نہیں. مجھے پتا چلے رب کا فرمان ہے قرآن کے اندر 12 نماز کا کہا گیا، من ٹینشن ہی کوئی نہیں. یہ کہاں محبت کا دعویٰ ہے؟ محبت کی دلیل کہاں پر ہے؟ دعویٰ ہے تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. پتر پوچھے کہ ابا جی محبت کرتے ہو، اور ابا کہے ہاں جی کرتا ہوں، تو پھر پتر کو دلیل بھی تو باپ دے سکتا ہے نا کہ پترا تو چھوٹا جائے تینوں کپڑے لے کے دیتے، تینوں پالیا وڈا کر دیتا، جیڑی چیز دی تینوں حاجت پہ ہی دیتی، جو تو کھانا سی تینوں کھوایا، جو تینوں پیانا سی تینوں پیایا، اچھے اسکول کے اندر تجھے داخل کروایا، اچھی تعلیم تجھے دلوائی، اچھا کاروبار تجھے شروع کروایا. ہر چیز جو محبت کے اوپر دلیل بنتی ہے میں نے کی. اچھا یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، رب کی طرف سے تو ہمیں ہر چیز ملی ہوئی ہے. رب نے یہ جسم بھی عطا کیا ہوا ہے، اچھا لباس بھی عطا کیا ہوا ہے، اچھی شکل بھی عطا کی ہوئی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اچھے اور مکمل اعضاء بھی عطا کیے ہوئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اچھا ستھرا رزق بھی عطا کیا ہے. رب ہر چیز عطا کرے، رب کی محبت تو واضح ہے، میری محبت کہاں پر ہے؟ میں اس کے اوپر تو غور کروں نا. رب کی محبت تو واضح ہے، اس کے اوپر ایک نہیں لاکھوں دلیلیں بنیں گی. میں اپنی محبت کے اوپر دلیل ڈھونڈ کے لاؤں نا، مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے اوپر میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر مجھے دلیل دینی پڑ جائے کہ ہاں میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں کیا دلیل دوں گا؟ ہر کوئی اپنے دل سے سوال کرے، اپنے آپ سے سوال کرے، دوسرے دے بارے چ نہیں، اپنے بارے سوچے میں کیا جواب دینا رب دی بارگاہ چ. مولا تو نماز دا حکم دیتا میں نہیں پڑھی، مولا تو زکات دا حکم دیتا میں نہیں دیتی، تو حج دا حکم دیتا میں نہیں کیتا، مولا تیرے پیارے محبوب نے داڑھی دا حکم دیتا میں نہیں رکھی، مولا تیرے پیارے حبیب نے نماز دا حکم دیتا میں اوتھے بھی نہیں منی.
جو جو حکم ملتا گیا، جھوٹ کا منع کیا گیا، گالی کا منع کیا گیا، دھوکے کا منع کیا گیا، فریب کا منع کیا گیا، جھوٹی قسمیں کھانے کا منع کیا گیا، یہ سارے کام تو میں نے کیے، محبت کہاں پر ہے؟ زبان سے محبت ہے، زبانی محبت نہیں چاہیے۔ بندہ کہتا رہے من تے نہ بڑا پیار ہے، بندہ کہے نا ابے نو ابا جی تہاڈے نال پیار بڑا ہے، ابا جی تہاڈے نال پیار بڑا ہے، تے ابے کوئی کام آکھن تے بندہ نہ کرے تے پھر وہ زبانی پیار تے نہیں چاہیے نا۔ ایک بیٹا تھا نا، وہ اپنے باپ سے کہا کرتا تھا ابا جی تہاڈے نال من بڑا پیار ہے، ابا جی تہاڈے نال من بڑا پیار ہے، تسی چیک کر لیو کدی، ابا جی کدی چیک کریو تسی تہاڈے نال بڑا پیار ہے۔ باپ بھی سن کے نا تو مسکرا دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ باپ کو بھی اس نے کہا کہ چلو ہر روز ہی تو کہتا ہے ابا جی کدی چیک تے کریو تہاڈے نال بڑا پیار ہے۔ ابا جی نے کہا کہ پتر وہ سامنے چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ کہاں ابا جی؟ کہا پتر چلو وہاں پر چلتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا چلے گئے، باپ بوڑھا ہے، باپ کو لے کر چلا گیا۔ جب اوپر پہنچ گئے نا، پہلے نہیں پہنچنے کے بعد ابا جی نے کہا پتر مالٹے کھانا دل پہ کرتا ہے۔ ابا جی میں انہیں لے کے آؤں وا، بھاگتا ہوا نیچے آیا پہاڑ سے، مالٹے لیے ابا جی کے پاس۔ اچھا ابا جی نے کیا کیا؟ مالٹے کو پکڑا، بڑا پیارا لگ رہا ہے، پکڑ کے پھینک دیا۔ کہا پتر جانا لے کے آ۔ کہا ابا جی دوجے ہے نا کھا لو۔ نہیں پتر منو وہ چاہیے۔ ابا جی انہیں لے کے آیا، میں بھاگ کے گیا، پکڑ کے لے کر آیا نا۔ ابا جی نے مالٹے کو پکڑا، اس کی شکل کو دیکھا، سانس پھولا ہوا ہے، ابا جی نے پکڑ کے پھر پھینک دیا۔ کہا پتر جانا لے کے آ۔ پھر دوسری دفعہ گیا، اب چہرہ بھی تھوڑا سا بگڑ گیا، سانس تو پہلے پھول گیا تھا۔ ابا جی یہ لے مالٹا۔ دوسری دفعہ پکڑا، ابے نے چہرے کو دیکھا، تھوڑا سا مسکرایا، مالٹے کو دیکھا، پھر پھینک دیا۔ کہا پتر جانا لے کے آ۔ ابا جی ایک ہی کام میں کھانا تو کھاؤ، نہیں تو بار بار کیوں بجاتے ہو؟ کہا پتر بس اتنا ہی تھا، اتنا ہی دعویٰ تھا محبت کا۔ تو جب چھوٹا تھا نا، کسی پہاڑی کے اوپر تو نے کہا تھا لے کر جاؤ، میں تجھے لے کر آیا تھا، تو نے تو 5-7 مرتبہ پھینکا تھا، میں خوشی خوشی لے کر آ گیا تھا، تو تیسری مرتبہ میں جوش میں آ گیا۔ پتر یہ کون سی محبت ہے؟ تو دلیل دیکھیں، ہم باپ ہے نا، تو باپ ہمیں دلیلیں دے سکتا ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ بڑا ہمیں محبت ہے، ہم باپ سے محبت کی دلیلوں کو ہو سکتا ہے مشکل سے پوری کریں، رب سے محبت کی دلیلوں کو کہاں پر تلاش کریں گے؟ کہاں سے ثابت کریں گے؟ رب سے واقعی ہم محبت کرتے ہیں، ہے محبت، میں کسی کا انکار نہیں کرتا کہ سانو محبت کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مراد ہی نہیں ہے۔ محبت ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر رب سے محبت ہے، لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ہے نا تو کچھ نظر تو آنا چاہیے نا۔ جو کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ بولتی بھی تو بولتا ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو گن بھی تو گاتا ہے نا، اس کا نام بھی تو بار بار لیتا ہے۔ میری زبان پر میرے دنیاوی دوست کا نام تو بار بار آ جائے، نہ حضور کا نام سارا دن آئے، نہ رب کا نام سارا دن آئے، یہ کیسی محبت ہے یار؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال عبادت کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ اب عبادت شروع کی ہے نا، آج جمعے کا دن آیا، مسجد بھر گئی ہے نا، اللہ کرے یہ نمازی جتنے ہیں یہ پکے نمازی بن جائیں، ایک نماز نہ ہماری چھوٹے۔ شیطان ہے وہ پہلے ہی جکڑا ہوا ہے، مہینہ ہے، رب نے ٹائم دیتے ہیں، اپنے اپنے پکا کر لو۔ شیطان پہلے ہی بندہ ہوا ہے، آگے اور چیزیں آ جاتی ہیں، کئی چیزیں جو تنگ کرتی ہیں، جو آزمائش میں ڈالتی ہیں۔ شیطان ہے وہ بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، ہمارا اپنا نفس ہے وہ بھی آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، لیکن پختہ ہو جائیں۔ صحابی رسول تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی غزوہ میں گئے ہوئے تھے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شرکت فرمائیں۔ تو کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے، واپسی پر ایک پہاڑی علاقہ تھا، ہم نے وہاں پر پڑاؤ کیا، کیونکہ وہ سفر ایسا تو نہیں تھا نا گاڑیوں پر سفر ہو رہے ہیں، ایک دن میں گھر پہنچ گئے، جہاز پر گھر پہنچ گئے، کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو رستے میں ایک منزل آئی، پہاڑی سلسلہ تھا، کچھ پہاڑی علاقہ تھا، کہا کہ ہم وہاں پر رک گئے، اور جتنے صحابہ تھے نا وہ سارے کے سارے جگہ تلاش کر کے تو آرام کرنا شروع ہو گئے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ ٹھیک ہے رات ادھر ہی گزارتے ہیں، صبح آگے چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون یہاں پر رات کو پہرا دے گا؟ جنگ کر کے آئے ہیں تو دشمن کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے نا، پیچھے آ جائے۔ کہا کون ہے جو پہرا دے گا؟ 2 صحابہ اٹھے، ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے۔ مہاجر وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، انصاری وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ 2 بندوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا جی ہم انشاءاللہ یہ ڈیوٹی دیں گے۔ ڈیوٹی لگ گئی۔ اب ان دونوں نے آپس میں طے کیا کیا، کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات ایک ڈیوٹی کر لیتا ہے، اگلی آدھی رات دوسرا کر لے گا۔ طے ہو گیا۔ اب جو انصاری صحابی تھے نا انہوں نے کہا پہلے ڈیوٹی میں کرتا ہوں۔ اب ڈیوٹی شروع ہوئی جی، دیگر صحابہ سارے آرام فرما رہے ہیں، اور یہ انصاری صحابی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے
नफल नमाज शुरू की और अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए और नमाज के अंदर सूरह कहफ शुरू की। सूरह कहफ शुरू की, अब पढ़ रहे हैं। इतने में रात के अंधेरे में ही ना कहीं साथ वाली पहाड़ी जो है या दीगर थोड़ी दूर जगह पर वो दुश्मन का एक बंदा आया, उसको नजर आया कि कोई बंदा खड़ा है और ये है मुसलमानों का जो नमाज किसी सूरत में खड़ा है। उसने तीर निकाला, सीधा तीर मारा, सहाबी रसूल के जिस्म के अंदर पेवस्त हो गया। तीर लगा है, अब मोहब्बत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए ना। सहाबी रसूल ने नमाज नहीं तोड़ी, ना किसी को आवाज दी, नमाज में जारी है। तीर लग गया है लेकिन फिर भी नमाज पढ़ रही है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, हदीसों की किताब में बाकायदा बड़ी मोतबर तरीन किताब है ये। अच्छा, नमाज फिर भी पढ़ते जा रहे हैं। उसने दूसरा तीर मारा, वो भी जिस्म के अंदर पेवस्त हो गया, फिर भी आपने नमाज नहीं तोड़ी। तीसरा तीर मारा, जिस्म के अंदर पेवस्त हो गया। अब जब देखा ना कि बड़ा मुश्किल हो गई है, अब आपने क्या किया, जल्दी से रुकू व सुजूद किए, नमाज तोड़ी नहीं, जल्दी से रुकू व सुजूद किए। और नमाज मुकम्मल करने के बाद जो दूसरे सहाबी थे, जो मुहाजिर थे, जिनकी ड्यूटी थी, उनको उठाया। जब उन्होंने देखा ना जिसम में तीर लगे हैं, फटाफट तीरों को निकाला और खड़े हुए ना। जैसे ही वो बंदे को पता चला, कहते थे बंदे और भी ने, वो तो भाग गया। आपने मुहाजिर सहाबी ने अंसारी सहाबी से सवाल किया, क्या सहाबी रसूल तुझको तीर लगा, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? आगे जवाब सुनने वाला है। कहा कि मुझे ये बात गवारा नहीं थी कि मैं एक सूरत शुरू करूं, कुरान पढ़ना शुरू करूं और उस सूरत को रास्ते के अंदर छोड़ दूं। मेरी तमन्ना यही थी कि सूरत शुरू की है तो सूरह कहफ को मुकम्मल कर लूं, फिर ही तुमको जगाऊं। लेकिन जब देखा ना तकलीफ बढ़ गई है तो मैंने नमाज जल्दी जल्दी खत्म कर ली है। नहीं तो अल्लाह की कसम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी ना लगाई होती तो फिर भी जान चली जाती, मैं सूरत मुकम्मल करके ही रहता। ये सहाबी रसूल जो डट जाने वाले थे, हमें भी डटना है, हमें भी अड़ जाना है अभी इबादत के ऊपर, नहीं छोड़नी। शैतान बहकाता है, फिसलाता है, हमें दूर करना चाहता है, नफ्स हमारा है वो बेकार है, हूण पीछे नहीं हटना। नमाजें शुरू कर ली हैं, रोजे रखना शुरू कर दिए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह करे ये बात हम सब के ऊपर लागू हो जाए कि अब हमने नमाज रोजा नहीं छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल से नवाजे। आमीन बिजाहि नबी अमीन वसल्लल्लाहु।